آج کل ہم فتنوں کے دور کے اندر جی رہے ہیں۔ شہوات اور شبہات دونوں طرح کے فتنے بہت زیادہ عام ہیں۔ یہ وہی زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص صبح کو ایمان لائے گا تو شام کو جب بستر پہ جانے لگے گا تو وہ ایمان سے خالی ہو چکا ہوگا، اور جو شخص شام کو ایمان لائے گا تو وہ صبح تک ایمان سے خالی ہو چکا ہوگا۔ اس دور کے اندر جب کہ فتنے بہت زیادہ ہیں تو اس وقت فتنوں سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر نفلی عبادات میں شروع ہو جائے۔ وہ راتوں کو اٹھے اور نوافل ادا کرے اور اپنے اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت طلب کرے، کہ یہ ایک بہت بڑا اثاثہ اللہ رب العزت نے ایمان کا ہمیں دے دیا۔ اب اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، اور اللہ رب العزت اس میں ہمارے مددگار ہوں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مدد طلب کریں گے۔ اور جو شخص راتوں کو اٹھتا ہے، اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت کے حضور روتا ہے، تو اس کے آنکھ سے گرنے والا آنسو اس کے لیے نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا وزن ہم کرتے ہیں، مگر جس شخص کا آنسو جو اللہ رب العزت سے ڈر کے نکلا ہو تو اللہ رب العزت اس ایک آنسو کے بدلے میں جہنم کی آگ کے سمندروں کو بھجا دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اتنی رحمتیں کر رکھی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کی کیا کیا مشکلات ہیں، اور اس دور کے اندر ہمیں کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے۔ لہذا راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت کو منانا، اللہ رب العزت سے باتیں کرنا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور ان سے توبہ کرنا، اور اپنے اندر عاجزی لے کر آنا اور اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑنا بہت ضروری ہے۔ نہیں تو اس دور کے اندر اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل کام ہو چکا، بہت مشکل کام ہو چکا۔ اس لیے کہ بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے گناہ ہو گئے ہیں، ایسے گناہ رائج ہو چکے ہیں کہ ہم ان گناہوں کو کرتے ہوئے فخر تو محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے اوپر ندامت نہیں ہوتی۔ اور اس کے اوپر بڑی بدبختی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے ساتھ رہنے والے، اٹھنے والے، بیٹھنے والے ہمارے عزیز و اقارب گناہ کو کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ گناہ کرنے کے بعد اس کے اوپر اتراتے بھی ہیں۔ باقاعدہ اس کے اوپر محفلیں جمتی ہیں اور اپنے اپنے گناہوں کو ان محفلوں کے اندر گنوایا جاتا ہے اور ان کے اوپر فخر کیا جاتا ہے۔ تو ایسے گئے گزرے دور کے اندر، ایسے معاشرے کے اندر جب آپ رہیں گے تو آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے تو فتنے اس قدر ہیں کہ وہ آپ سے آپ کا ایمان سلب کر لیں گے، چھین لیں گے۔ یہ ایک ایسی دولت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر دی ہے، جس کی وجہ سے انسان قیمتی ہو جاتا ہے، وگرنہ انسان کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس ایمان کے ساتھ جائیں، کہ ہمارے دلوں کا دل اس وقت ایمان سے منور ہو۔ اسی کے اندر کامیابی ہے۔ انسان ساری زندگی جو ہے نیکیاں کرتا رہے، عبادات کرتا رہے، اور وہ اپنے لیے فتنوں سے حفاظت کی دعا نہ مانگے، اور آخری وقت کے اندر ایک فتنہ آئے اور اس کے ایمان کو لے اڑے، یہ اس کے لیے سب سے بڑی رسوائی ہے کہ اس نے ساری زندگی اپنی ایمان کے، اپنی نمازوں میں، اپنی عبادات میں گزار دی، لیکن ایک فتنہ جس کے لیے اس نے کبھی تیاری نہیں کی تھی وہ آیا اور وہ آ کر اس کے ایمان کو لے گئے۔ وہ فتنہ کبھی غامدیت کی شکل میں آئے گا، کبھی رافضیت کی شکل میں آئے گا، کبھی قادیانیت کی شکل میں آئے گا، تو کبھی کوئی مذہب نہیں ہے دنیا کے اندر اس شکل میں آئے گا، کبھی آزادی کا نام لے کر آئے گا، تو کبھی کیا تو کبھی کیا۔ آپ کو ایسی دلیلیں دی جائیں گی کہ آپ کے ذہن کو مطمئن کر دیا جائے گا، لیکن وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ علم سے دور ہیں، آپ ان فتنوں کے سدباب کے لیے اور آپ ان فتنوں کے مقابلے کے لیے کبھی تیار نہیں تھے، آپ نے تیاری نہیں کی تھی۔ آج وہ فتنے سر چڑھ کر بول رہے ہیں۔